السلام علیکم، ویلکم ٹو خوف نامہ۔ میرا نام عمار ہے۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی کہانی شیئر کرنے کے لیے ہے تو ڈسکرپشن پہ دیے گئے جی میل اور انسٹاگرام پر ہمیں ڈی ایم کریں۔ یہ کہانی کمزور دل والوں کے لیے نہیں ہے۔ اگر آپ سننے کی ہمت رکھتے ہیں تو آئیں سنیے۔ ایک ویران قصبے کی پرانی حویلی، اور اسنیکس ریڈی رکھیں، کمرے کی لائٹس آف کر لیں اور بیٹر ایکسپیرینس کے لیے ہیڈ فونس لگا لیں۔ آئیے کہانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ واقعہ پنجاب کے رہنے والے فرقان نے ہمیں بھیجا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ کیسے ان کے کزن کو وہ چیزیں نظر آئیں جو انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، اور پھر ان کے ساتھ کیا ہوا۔ چلیں کہانی شروع کرتے ہیں۔ یہ واقعہ پنجاب کے ایک چھوٹے سے علاقے کا ہے جو عبدالحکیم شہر سے تقریباً 20 کلومیٹر شمال کی طرف ہے۔ یہاں آج بھی پرانی حویلیاں موجود ہیں جو تقسیم ہند سے پہلے ہندوؤں نے تعمیر کی تھیں۔ میرے قریبی رشتہ دار میں سے ایک کزن ہمیشہ صحن میں چرپائی ڈال کر سویا کرتا تھا۔ کچھ دنوں سے وہ پریشان رہنے لگا۔ اس نے بتایا کہ رات کے تقریباً 3 بجے کوئی اس کا نام لے کر آواز دیتا ہے۔ آواز چھت سے آتی محسوس ہوتی ہے۔ وہ کئی بار اوپر گیا مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ پھر اس نے ایک عجیب و غریب چیز دیکھی، ایک پرچھائی، مگر وہ کالی نہیں بلکہ سفید رنگ کی تھی۔ وہ پرچھائی اسے مسلسل گھورتی تھی۔ یہ سب کچھ 2-3 دن تک چلتا رہا۔ گھر والوں نے کہا کہ اب وہ کمرے کے اندر سو جائے۔ اگلی رات وہ کمرے میں سو گیا۔ رات کے تقریباً 3 بجے اسے محسوس ہوا جیسے لوہے کا بڑا صندوق کھل رہا ہو۔ اس نے آنکھ کھولی تو وہی سفید پرچھائی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ گھبرا کر چرپائی سے اٹھا، قریب جانے لگا، مگر اچانک وہ پرچھائی غائب ہو گئی۔ اس رات کے بعد اس کی صحت بگڑنے لگی، دن بدن کمزور ہوتا گیا۔ پھر ایک صبح جب وہ فجر کے لیے نہ اٹھا تو اس کا بھائی دیکھنے گیا۔ وہ مردہ حالت میں اسی صندوق کے پاس پایا گیا۔ ایسے ہی میرے ماموں روز فجر کے وقت کھیتوں پر جانے کے لیے اٹھتے تھے۔ ایک دن اس نے اپنی بیوی سے کہا، یہ سفید کپڑوں والے بوڑھے لوگ کون تھے جو کمرے سے باہر جا رہے تھے؟ بیوی نے حیران ہو کر کہا، یہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ ماموں نے بات کو خواب سمجھ کر ٹال دیا، کپڑے پہنے اور موٹر سائیکل پر کھیتوں کی طرف نکل گیا۔ لیکن صرف 20 منٹ بعد خبر آئی کہ اس کا ایک خوفناک ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ موقع پر ہی جان کی بازی ہار گیا۔ دوستوں، یہ واقعات کسی جن یا چڑیل کے نہیں تھے۔ میرے نزدیک یہ وہ نشانیاں ہیں جو انسان کو اس وقت دکھائی دیتی ہیں جب ملک الموت قریب ہوتے ہیں۔ اگر کبھی آپ کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آئے تو یاد رکھیں، فوراً کلمہ پڑھیں اور اللہ سے توبہ کریں، کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ موت کب دستک دے دے۔ السلام علیکم عمار، میرا نام عمیر ہے۔ یہ واقعہ پچھلے سال کا ہے جب ہم 5 دوست مانسیرا کے پہاڑوں کی طرف ٹرپ پر گئے تھے۔ تب ہمارے ساتھ کچھ ایسا ہوا جس نے ہمیں ڈرا کر رکھ دیا۔ یہ واقعہ پچھلے سال کا ہے جب میں اور میرے 4 دوست ہم مانسیرا کے پہاڑوں کی طرف ٹرپ پر گئے تھے۔ سردیوں کے دن تھے اور برف باری کے بعد پہاڑ ایسے لگ رہے تھے جیسے سفید چادر اوڑھ لی ہو۔ ہمیں لگا یہ سفر یادگار ہوگا، لیکن وہاں جو ہوا اس نے ہماری زندگی بدل دی۔ ہم دوپہر کے وقت پہنچے، جھیل کے کنارے کیمپ لگایا اور کھانے پینے کے ساتھ موسیقی کا مزہ لیا۔
پہاڑوں کی ہوا، ٹھنڈا موسم اور ساتھ دوستوں کا کہکہا، بس دنیا کا مزہ ہی کچھ اور تھا۔ لیکن جیسے ہی شام ڈھلی، فضا میں ایک عجیب سا سکوت چھا گیا۔ پرندوں کی آوازیں بند ہو گئیں، ہوا بھی جیسے رک گئی ہو۔ ہم سب نے یہ سوچ کر ہنسی میں ٹال دیا کہ پہاڑوں کا ماحول ہی الگ ہوتا ہے۔ مگر رات کے قریب 11 بجے جب ہم آگ کے گرد بیٹھے گانے گا رہے تھے تو اچانک ایک دوست عمیر نے کہا، یار تم نے وہ آواز سنی؟ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہم سب ہنس پڑے، لیکن پھر اچانک دور سے کسی عورت کی چیخ سنائی دی۔ آواز اتنی تیز تھی کہ دل جیسے سینے سے باہر نکل آیا۔ ہم سب نے ٹارچ لائٹ جلائیں اور ادھر ادھر دیکھنے لگے، لیکن کوئی نہیں تھا۔ رات کو تقریباً 12 بجے ہم نے فیصلہ کیا کہ سب خیمے میں سو جائیں، لیکن نیند کہاں آنی تھی۔ تھوڑی دیر بعد کسی نے خیمے کے باہر پتھر پھینکا۔ ایسا لگا جیسے کوئی جان بوجھ کر قریب آ کر پھینک رہا ہے۔ میں نے ہمت کر کے باہر جھانکا اور یقین کرو، دور ایک عورت سفید چادر میں لپٹی کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے باقی دوستوں کو جگایا، لیکن جب وہ باہر آئے تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ ہم نے خود کو تسلی دی کہ شاید وہم ہو گیا ہے، لیکن اصل ڈراؤنا لمحہ ابھی باقی تھا۔ تقریباً 3 بج رہے تھے۔ خیمے کے بالکل قریب کسی نے ہمارے نام لے کر پکارا، علی، عمیر، فراز۔ ہم سب ایک دم خوفزدہ ہو گئے۔ آواز وہی تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس رات ہمارے علاوہ وہاں کوئی انسان موجود نہیں تھا۔ ہمت کر کے ہم نے ٹارچ لائٹ لی اور باہر نکلے۔ جیسے ہی باہر آئے، خیمے کے پیچھے برف پر واضح قدموں کے نشان تھے، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ یہ نشان خیمے کے قریب آ کر اچانک ختم ہو گئے، جیسے کوئی ہوا میں غائب ہو گیا ہو۔ ہماری حالت خراب ہو گئی۔ ہم نے فوراً سامان سمیٹا اور جھیل کے کنارے سے نیچے جانے لگے۔ راستے میں بار بار لگ رہا تھا کہ کوئی ہمارے پیچھے چل رہا ہے، کبھی قدموں کی چاپ، کبھی درختوں کے بیچ سرسراہٹ۔ آخر کار صبح کے وقت ہم گاؤں پہنچ گئے۔ وہاں ایک بزرگ نے ہماری حالت دیکھی تو کہا، تم لوگ رات جھیل کے اس کنارے گئے تھے نا؟ بیٹا، وہ جگہ کبھی آباد تھی، لیکن برسوں پہلے ایک عورت برفانی طوفان میں مر گئی تھی۔ لوگ کہتے ہیں اس کی روح آج بھی اجنبیوں کو وہاں بھٹکاتی ہے۔ یار، اس دن کے بعد ہم پانچوں میں سے کوئی بھی دوبارہ مانسیرا کے پہاڑوں کی طرف جانے کی ہمت نہیں کر سکا۔ امید کرتا ہوں کہانیاں آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ کہانی آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک اللہ حافظ۔